جی السلام علیکم۔ میں روز ٹیلی ویژن شوز پہ جاتی ہوں، پولیٹیکل ایکٹیویزم ہم کرتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ ملک جو 75 سال کا ہو چکا ہے، جس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورس ہے، ہیومن ریسورس ہے، ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے اپنی ناقص عقل میں کہ ہمارا ڈیزائن میں کچھ پرابلم ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ڈیزائن میں کیا کیا ایشوز ہیں۔ ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو ملٹری بیوروکریسی ہے، ہماری سول بیوروکریسی ہے، جو اس ملک کو بہت حد تک چلاتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے سیاستدانوں نے یہ غلط کیا، سیاستدان کی غلطی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایسے لگتا ہے جیسے مقابلہ ہے ملٹری کے سارے اداروں کا اور سول کے سارے اداروں کا۔ ملٹری کے سکولز آپ دیکھیں، آرمی پبلک سکول زبردست، آپ گورنمنٹ کے سکولز دیکھیں بالکل بکواس۔ آپ دیکھیں ملٹری کے کالجز، یونیورسٹیز، نسٹ ہے، این ڈی یو ہے، ویری گڈ، ایکسلنٹ ایجوکیشن۔ اس کے مقابلے میں آپ ہماری پنجاب یونیورسٹی، ہمارے باقی حکومت کے جو ادارے ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی کس قدر قسم پرسی کی حالت میں ہیں اور ان کو اٹھانا کتنا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ آپ بینکس کو دیکھیں، آپ فوجی فرٹیلائزر، آپ این ایل سی، اس کے مقابلے میں جو آپ کا نیس پاک ہے، ہماری جو سول انجینئرنگ کی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، اس کے مقابلے میں نیشنل بینک کو آپ دیکھیں، اور جتنے بھی آپ کے سول ادارے ہیں، خواہ وہ پی آئی ہو، آپ ان سب کی حالت دیکھیں کہ کتنی بری ہے۔ اس کے آپ ہسپتالوں کو دیکھیں، کس قدر گونا گوں حالات ہیں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کے۔ اس کے مقابلے میں سی ایم ایچ، ایم ایچ بہت اچھے ہیں، ادھر جا کے انسان کو اور نظر آتا ہے کہ ان پہ کام ہوا ہے، ان پہ محنت ہوئی ہے۔ تو ہم پاکستانی اپنے اداروں کی بھی عزت کرتے ہیں، اداروں کے افسروں کی بھی عزت کرتے ہیں، خواہ وہ کسی ادارے سے بھی ہو، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو یہ ایک مقابلہ کرا رہا ہے؟ اچھا، تیسری سول بیوروکریسی۔ سول بیوروکریسی کیا کرتی ہے ہمارے ملک میں، جس کا کام ہے ملک کے پہیے کو چلانا، کام کروانا؟ سول بیوروکریسی تو اپنی کسی دنیا میں گم ہے۔ ان کا آپ دیکھ لیں، جہاں بھی سول بیوروکریٹ بیٹھا، وہ بجائے اس کے کہ کوئی کام کرے، وہ ہر کام میں قدغن ڈالتا ہے، ہر کام کو سلو کرتا ہے۔ اور اس وقت تو ایک ٹولہ بیٹھا ہے سول بیوروکریسی میں جو صرف اپنے کام کرتا ہے، اسی ٹولے کو آگے لے کے جاتا ہے۔ کبھی وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہی رہ رہے ہیں پچھلے 8-9 سالوں سے، اور ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگوں کی میاں بیوی بچے سمیت پلیسمنٹس کی ہوئی ہیں۔ تو میں اور آپ جو عام عوام میں سے ہیں، جو ان چیزوں کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ میں ہوں تو، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ایک ملک ہے تو اتنا ڈیوائسو کیوں ہے؟ اور کون ہے جو سوچتا ہے یہ جو ڈیزائن ہے؟ اور پارلیمنٹ کی تو میں نے ذکر ہی نہیں نہ کی، کیونکہ پارلیمنٹ، خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، پروونشل اسمبلیز ہو، وہاں پہ جن لوگوں کو لے کے آیا جاتا ہے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سلیپر سیلز ہوتے ہیں، جو کسی نہ کسی کے ہاتھ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان کو بلیک میل کر کے اپنی منشا کے کام کرواتے ہیں، جن کے اوپر فائلیں ہوتی ہیں، جن کے اوپر ویڈیوز ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، تو جب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اور جس میں کہ ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے، ہمارے پاس ریکو دیکھ ہے دنیا کی سب سے بڑی کاپر اور گولڈ کی کان، اور اتنا غریب ملک، سن ڈیک تو ہم نے پہلے ہی خالی کر دیا، اور اس طرح کے بہت سے اور ہمارے ریزروز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے اور کون ذمہ وار ہے اس کے لیے؟ کون سوچتا ہے؟ قرآن شریف میں لکھا ہے افلا تفکرون، تو کس کا کام ہے سوچنا؟ یہ ہم سب کا کام ہے سوچنا، اور ہمیں عقل دینی ہے ان لوگوں کو جو اس ملک کے مقتدر حلقے ہیں، جو اپنے آپ کو مقتدر سمجھتے ہیں کہ یہ کام اب نہیں چلے گا، کیونکہ پاکستان کی 66% آبادی 30 سال سے کم ہے، اور میری پوری امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو 30 سال سے کم 66% آبادی ہے، یہ اس پاکستان کا مقدر بدلے گی، کیونکہ اس 66% کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح سے ہمارے اپنے ہی لوگ اپنا ہی ناک کاٹتے ہیں، اپنے ہی پاؤں کاٹتے ہیں، اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہونے دیتے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور آپ بھی مجھ سے کمیونیکیٹ کریں، آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں، آپ کو کیا میری بات میں کچھ بات نظر سمجھ آ رہی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو۔